سورہ بقرہ کی پڑھن کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے ترجمے تو پہلے میں عرض کرنا چاہنا کہ کسی تحریک اور مشن دے دو قسم کے دشمن پائے جا سکتے ہیں. کوئی بھی تحریک ہوئے، سیاسی تحریک ہوئے، مذہبی تحریک ہوئے، معاشی تحریک ہوئے، جہی بھی کوئی تحریک ہوتی ہے، بندہ کوئی محرک ہوتا ہے، تحریک شروع کرتا ہے، وہ دو قسم کے مخالف ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کوئی بھی نہ ہوئے، لیکن اگر مخالف ہون تو دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ بیوقوف اور جاہل دے مخالف ہوتے ہیں، کچھ عاقل اور عالم دے مخالف. دو قسم کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، یا بیوقوف اور جاہل وہ دے مخالف ہو سکتے ہیں، یا عقل مند اور عالم دے مخالف ہو سکتے ہیں. میرے محترم سامعین، جڑا بیوقوف تے جاہل دی مخالفت ہے وہ اینا نقصان نہیں دے. بیوقوف تے جاہل دی مخالفت کسی تحریک نو دیندی ہے نقصان، لیکن اینا نقصان نہیں دیندی جتنی عقل مند اور عالم دی مخالفت نقصان دے. جڑا بندہ صاحب عقل ہی نہیں، جڑا بیوقوف بندہ ہے، اگر وہ تھوڑی مخالفت کسی تحریک دی کر رہا ہے تو بندے کہہ کے ٹال دیں گے کہ بیوقوف ہے، بیوقوفیاں کرتا رہے گا. وہ اثر ہوئے گا لیکن تھوڑا ہوئے گا. لیکن جدی مخالفت عالم کرے گا اور جدی مخالفت عقل مند کرے گا، وہ دی گل بھی مؤثر ہوئے گی اور دی مخالفت بھی دیر پا ہوئے گی. میرے محترم سامعین، اسلام دے بھی دو طرح دے مخالف ہیں. اسلام دی تحریک دے ادوں بھی دو طرح دے مخالف سن، اج بھی دو طرح دے مخالف ہیں. جی تحریک اسلام سرکار دو عالم میں شروع کی تھی، وہ کچھ جاہل بھی ہے سن جنہیں مخالفت کی تھی، کچھ بیوقوف بھی ہے سن جنہیں مخالفت کی ہے. بلکہ پیغمبر دی مخالفت جاہلاں دی کی کرنی سی، ابو جہلاں نے کی تھی. یعنی جاہلاں دے بھی پیو سمجھو جڑے پیغمبر دے سامنے آئے. ایک تے جاہلاں نے مخالفت کی ہے اور بے وقوفاں نے مخالفت کی تھی. انہاں دی مخالفت دا اثر ہے سی، لیکن اتنا نہیں. اس دور جڑے عقل مند اور صاحب علم سن جی، وہ یہودی سن. اچھا، یہودیاں دے علم دے متعلق اور یہودیاں دی عقل دے متعلق میرا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس ویلے پوری دنیا دے مسلمانوں نو یہودیاں نے پریشان کیتا ہے. چلو 57 ملکاں دیاں مسلمانوں نو یہود و نصارہ نے پریشان کیتا ہے، بلکہ نصارہ تو زیادہ یہود نے پریشان کیتا ہے. یہ شروع تو نا تقریباً انہوں نے قرآن نے صاحب علم بھی آکھیا ہے اور عقل مند بھی آکھیا ہے. یہ بیوقوف نہیں سن، بیوقوف سن عرب دے بدو. وہ بیوقوفیاں کرتے سن جنہیں لڑ پینا، ہتھی پی جانا، بائیکاٹ کر لینا، یہو جہ کم تے جاہل کر سکتے سن. وہ جڑی مخالفت کرنی ہے نا مدینہ العلم دی، وہ دے واسطے ایک پڑھے لکھے تے عقل مند بندیاں دی لوڑ سی. کیونکہ دلیل دینی پیندی ہے قبلہ عقل نال اور گل کرنی پیندی ہے علم نال. تے جڑا نبی مرکز حکمت بھی ہوئے، یعنی مرکز عقل بھی ہوئے اور مرکز علم بھی ہوئے، وہ دے نال جاہل تے گل نہیں سن کر سکتے. انہوں نے مخالفت واسطے یہودیاں دا سہارا لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں یہودیاں دے متعلق تھوڑے پریشان رہتے سن تے تما کرتے سن، لالچ کرتے سن کہ کدی یہودی مسلمان ہو جان نا. چونکہ پڑھے لکھے نے تے پڑھیا لکھیا تے مسلمان ہونا چاہیے. انہوں نے اہل کتاب آکھیا گیا جی، یعنی نصارہ کول بھی کتاب سی انجیل، انہاں کول سی تورات، یعنی اہل کتاب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تما کیتا، سوچتے سن تما کر. اچھا، تما کرنا بھی لالچ کرنا بھی کوئی ایڈی عیب دی گل نہیں، لیکن وہ لالچ نو فٹ جتھے تو کرنا ہے وہ دے مطابق تو اعمال دا ثواب ہونا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ جنت دا لالچ کرتا ہے تو انہوں کرنا چاہیے. میرا خیال اتنے ایسے بندے جمے نے بیوقوف جہے آدھے سانو تو جنت دا لالچ ہی کوئی نہیں. تیرا نہیں دل کرتا تو حسنین دی جاگیر ویکھے. ہمارے یار حسنین دی جاگیر دا نا جنت ہے. میرا خیال ہے اگر کوئی لالچ کرتا ہے، اگر کوئی حج دا لالچ کرتا ہے، اگر کسی دن چ لالچ آتا ہے کہ میں آب زمزم رج کے پیاں تو بہت اچھا لالچ. صحابہ کرام دے اندر بھی ایک اچھا لالچ سی، یہ تما سی. تما کرتے سن یعنی خواہش کرتے سن کہ اے مسلمان ہو جان یہودی. اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو مطمئن کرنے واسطے جڑی گل کیتی ہے نا جی، وہ اتوں میں قرآن دی آیت پڑھی. موضوع ذہن چ آ گیا، یہ تھوڑی جی گفتگو کرنے. اللہ فرماندا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم،
تم طمع کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں. تم طمع کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں. دیکھو نا, میں شکریہ کہ پہلے میں تمہید تاں بیان کیتی ہے تاکہ سیاق و سواق نال نوجوانوں دے ذہن چ آ جا بھی گل کتوں شروع ہوئی. کیا تم طمع کرتے ہو, افتطمعون 75 نمبر آیت ہے جی سورہ بقرہ. کیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم, یہ ایمان لے آئے تمہاری خاطر, تمہارے لیے یہ ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اصل میں یہود کے ایمان لانے کی وجہ ایک گروہ ہے, فریق ہے, ایک ٹولہ ہے, ایک گروہ ہے, ایک فریق ہے. کانا فریق منہم, ان میں سے ایک فریق ہے, انہاں چو ایک ٹولہ باقاعدہ ہے, انہاں چو ایک فرقہ باقاعدہ ہے, انہاں چو چند چنیدہ بندے نے جڑے دوجیاں یہودیاں نوں ایمان نہیں لیاون دیندے. کیوں نہیں لیاون دیندے؟ جدوں کہ تورات وچ بھی مصطفیٰ دی نبوت دا ذکر ہے, انجیل وچ بھی مصطفیٰ دی نبوت دا ذکر ہے, پھر اس سرکار دے دروازے تے کیوں نہیں لوگاں نوں آن دیندے؟ خالق کائنات نے فرمایا کانا فریق منہم, ان میں سے ایک فریق ایسا ہے, ایک ٹولہ ایسا ہے, جنہاں میرے کو ترجمہ ہے ایک فرقہ لکھا ہے, ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہے. کدھر یہودیاں کی کیتا نے فرماتے نے یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کا کلام سنتے ہیں, سن چکے ہیں, جن کے پاس کلام الہی موجود ہے, ان کے پاس اللہ کا کلام ہے اور وہ کلام الہی کو سنتے ہیں. کرتے کی ہیں, یہ نہیں کہ کلام دا انکار کر دیں. اے وہ عیب جی جڑا اللہ بیان کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یسمعون کلام اللہ, ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. قرآن حکیم بھی اللہ دا کلام ہے, انہوں بھی سنتا ہے, انجیل نو بھی سنتا ہے, کلام خدا نو سنتا ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون, عقل مند بھی ہیں, عالم بھی ہیں, پھر اس کو بدل دیتے ہیں, کلام خدا میں تبدیلی کر دیتے ہیں. سنتے ہیں کلام خدا کو لیکن یحرفونہ من بعد, یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی عقل کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے اس میں تحریف کر دیتے ہیں, اپنی عقل و علم کے ذریعے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کلام اللہ کا کچھ ہوتا ہے, یہ اپنی عقل اور اپنے علم سے اس کو بدل دیتے ہیں. اے دو گلاں ذہن چ رکھنا جی. ما عقلوہ, اللہ فرماندہ ہے حالانکہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں, وہم یعلمون, اور علم بھی رکھتے ہیں. یہ مطلب ہے جنہ نقصان دین نو عقل مند دے سکتا ہے, بے وقوف نہیں دے سکتا. بہت شکریہ جی, بڑا اچھا سوال کرنا ہے. یہ دو لفظ قرآن دے, عقلوہ, ان کو عقل بھی ہے, وہم یعلمون, اور وہ علم بھی رکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں. یہ مطلب ہے نقصان دیندے نے, کلام الہی نو سنتے ہیں, یحرفونہ, اس میں تحریف کر دیتے ہیں, ان کو بدل دیتے ہیں. بدلتے اتنی عقل سے ہیں کہ بے عقلوں کو پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ. بدلتے ایسے علم سے ہیں کہ بے علموں کو پتہ. ہن تو بہت شکریہ کہ بلا, یہ مطلب ہے کہ زیادہ نقصان دے دین دا او دشمن ہے جڑا بے وقوف بھی نہیں تے جاہل بھی نہیں, اپنے علم نال بدلدا ہے بڑے دھیان نال, تحریف کردا ہے بڑے دھیان نال, اپنے علم نال وہ تبدیلی کردے نے تے جاہلاں نوں پتہ نہیں لگدا, عقل نال تبدیلی کردے نے تے بے وقوفاں نوں پتہ نہیں لگدا. یہ مطلب ہے ان پڑھ ایڈے خطرناک نہیں ہوندے جتنے پڑھے لکھے خطرناک. بہت شکریہ, مولا تانوں جزا دے. ایس ویلے بھی بندے موجود نے, ایس ویلے بھی بندے موجود نے دین چ تحریف. جس مسکین نو نماز ہی پوری نہیں ہوندی, تحریف اس کیڑی کرنی ہے, کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا, اس کی کرنا جی, کچھ بھی نہیں کرنا. وہ تو انج ہی ڈردا ہے. ایتھے تے بندے مسجد چ جڑے کدی نہیں نہ گئے, انہاں نوں آکھی نہ بڑ مسیت تے چک قرآن, وہ آندا مینوں معافی دے چھو. یعنی انج ہی ڈردا ہے کہ میں مسیتے بڑا تو میرے تے عذاب ہی نہ آ جائے. جڑا ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولدا ہے انہوں کی مارے مسجد تے. ان پڑھ بندیاں دین نو اینا نقصان نہیں دیتا جنہ پڑھیا لکھیا لوگاں دین دا نقصان دیتا. ایک میرا ہر ایک آیت پڑھ لیے, ذرا غصہ نہیں کروں, چونکہ علماء بھی تشریف فرمان ہے تو میں انہوں نے سامنے گل کر رہا ہوں. آیت وضو پڑھو ذرا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے اٹھو, نماز کے لیے کھڑے ہو,
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے منہوں کو دھو لو، غسل دے لو منہوں کو، اور ہاتھوں کو غسل دے لو کوہنیوں سمیت۔ اللہ فرماتا ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک۔ ایک قرآن دی آیت ہے جی، ہے آیت ایک کے تے طریقے وضو دے دو نے۔ شکریہ جی شکریہ، میں عرض کر رہا آیت ایک یار آیت تے سارے کول یہی سارے قرآن چلی۔ اچھا وہ جڑا نا وچ مسح تے پیر دھونا وہ پڑھیا لکھیا دا کام ہے، انہاں دسنا سی۔ بڑے لوگ ہر مذہب چ ہوندے نے، ساڈے مذہب دے بڑے لوگاں آکھیا جڑے ترجمہ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، قرآن دے سیاق و سباق تو واقف نے، صرف تو واقف نے، علم نحو تو واقف نے، جڑے ترجمہ کر سکتے ہیں، جڑے ارجلکم تے ارجلکم دی ترتیب نو جانتے ہیں کہ ارجلکم کی ہے تے ارجلکم کی ہے، کتھے ارجلکم پڑھنا ہے تے کتھے ارجلکم بھی پڑھ سکتے۔ یہ جڑا زیرا زبر والا کام ہے تواڈے خیال ہے یہ دو تھی لاندے نے؟ بڑا بچارا چنگی چیز چلاندہ انہوں کی پتہ ارجلکم کی ہے تے ارجلکم کی، اسی تے انہیں جوگے نہیں۔ یہ مطلب ہے چھوٹی جی گل ہے، کچھ بندے پیر دھوندے نے تے دھوندا ہی دھوندے نے، کچھ مسح کردے نے تے مسح ہی کردے نے، چھیاں نو وڈ چھڑو نہیں دھوندے، وہ دھو کے شروع کردے نے تے سکا کے اوتے مسح کردے نے۔ یہ مطلب ہے قرآن چ اختلاف نہیں، تشریح چ اختلاف ہے، ترجمے چ اختلاف ہے۔ تے ترجمہ چھوٹا بندہ تے کر نہیں سکتا، یا عقل مند کر سکتا ہے یا صاحب علم کر سکتا ہے۔ بھائی اہل سنت وچ بھی ہر بندہ ترجمہ تو نہیں کر سکتا، وہ کرتے ہیں جڑے بڑے عالم نے، ساڈا بھی ترجمہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، بڑے عالم کرتے ہیں، دیوبندیاں دے بھی بڑے عالم کرتے ہیں، تے اہل حدیثاں دے بھی بڑے عالم۔ اتیموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، آیت ایک کے یہ 10 منٹاں دا فرق کنے پایا ان پڑھا نے؟ بہت شکریہ، ان پڑھ تے جرت نہیں کر سکتے، ان پڑھ تے ڈرتا ہے، گلاس پڑھ کے بیٹھا ہوندا ہے ان پڑھ، جدوں اذان ہوے گی ادوں ہے نا، انہیں تے اذان ویکھنی ہے، وہ کام میں پڑھیا لکھیا دا۔ یعنی وضو دی آیت ایک کی تے کسے پیر تو آ چھڑے نے تے کسے مسح کرا چھڑے۔ ہن علماء بیٹھے نے تے میں آغا صاحب تو معذرت تے ملک صاحب نے معذرت عرض کرن لگا، یہ جڑیاں ایہو جیاں ہیریاں پھیریاں نا انہاں تو انشاءاللہ تسی پھسو گے، ان پڑھ بندہ کوئی نہیں پھس۔ بہت شکریہ، مہربانی کے برا بھئی ایک بندے نو قرآن دا ترجمہ کرنا ہے پڑھنا ہے، انہیں ترجمہ پڑھنا کرنا دے کسے ہو رہی ہے نا۔ اس دور دے جڑے پڑھے لکھے سن انہوں نے قرآن نے آکھیا عقلوہ وہم یعلمون، وہ عقل والے بھی تھے اور عالم بھی تھے، بے وقوف بھی نہیں تھے اور جاہل بھی نہیں تھے، اور پھر کلام الہی کو بدل دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے بڑا نقصان دیتا ہے دین نو انہاں بندیاں جنہاں اپنے عقل اور اپنے علم نال دین وچ تحریف کیتی، دین وچ تبدیلی کیتی ہے۔ انہاں وچ تے اج دے مولویاں چ ایک فرق ہے، او کلام بدل دے سانے ترجمہ بدل سکتے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب۔ میں تحریف دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا، اے میرے کو قرآن کریم ہے، حضرت موسیٰ دی قوم نے بڑیاں غلطیاں کیتیاں تے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تانوں معافی دے چھڑنا اگر تسی منگنا چاہو، اگر تسی منگنا چاہتے معافی دے چھڑنا۔ تانوں پتہ ہے نہ مننا سلوہ منگوایا وہ بھی آ گیا، پھر کہنے لگے ساگ کھانا ہے، خربوزے کھانے نے، مسرا دی دال روٹیاں کھانیاں نے، اسا پیاز کھانے نے، وہ بھی اللہ کھا دیتے۔ پھر کہنے لگے ٹھنڈا پانی پینا ہے، پھر کہنے لگے ایک چشمے تو نہیں پینا، وہ 12 قبیلے سن۔ ایک قرآن حکیم خال کے کائنات نے فرمایا فن فجرت من حسن کا اشارت عینا، پھر اسا 12 چشمے کٹ دیتے، اے 12 چشمیاں تو انہاں پانی پیتا۔ اللہ فرمایا ہوں انہاں نو آکھی دھیان رکھن، جڑا 12 دا کھا کے مکر جانا عذاب آ جائے۔ 12 چشمیاں تو پانی پی لے، منو سلوہ انہاں کھا لیا جی، انہاں جناب عرش دیاں آئیاں بھی خوراکاں کھا لیں تے زمین دیاں مگیاں شیواں کھا لیں، تے جدو لڑن دی لوڑ پئی تے نبی نو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اوتھے جا کے تو لڑ یا تیرا رب لڑے، اِنَّ ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، اسی ایتھے بیٹھے ہاں
تو لڑ کے واپس آ تو کٹھے ہی کر چلن. یہ ویسے ساری پنجابی نمک حرام آتے. یہ دوسرے کی لوڑ کوئی نہیں. ساگ کھادا نے ساگ بھی نمک ہوتا ہے. یار اے قرآن میں بکلی ہا کہنے لگے ساگ چاہیے و کسائی ہا تے خربوزے چاہیے نے فومی ہا و آدسی ہا و بسلی ہا. یہ ساری چیزاں انہیں منگوائیاں نے. نمک تے ساگ میں بھی ہوئے گا ہی نا. دیکھو جی جڑا اللہ پکایا ہوئے گا وہ ایڈا تو نہیں پہ کھان تے دلی نہ کرے چنگا ہی ہوگا. انہوں کا خیال ہے کہ اللہ ساگ کوٹا فرشتے لا چھڑے گا تو ساری فوج نو ساگ کدوں آئے گا تو کدوں لڑاں گے. اللہ فرمائے بہانے پہ بناتے نے. میں کہڑیاں دیگاں رکھنیاں نے کون فائیا کون میں آخنا ہو جا تو ہو جانا. یہ اللہ دے مطالبے اللہ کو مطالبے نہ کیتے. انہیں سایہ بنوایا جی بدلاں دا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اللہ فرماتا بدلاں دا سایہ بن گیا. اندر سن گرمی بڑی پھر اندر سن دھوپ لگی پھر منو سلوا اتوں آ گیا. پھر کہنے کہ کھکڑیاں کھانی وہ بھی گل دیتی. ساگ کھانا وہ بھی کر دیتا. گنڈے کھانے یہ گنڈے بھی انہیں منگے نے تے اللہ کلے نے. میرے ہلے ادوں کی مثال نکلی ہے 100 گنڈا بھی کھانا ہے تے 100 چھتر بھی کھانا. اس قسم کے بندے تاریخ پائے گئے. یہ جدو نمک حرامی کر گئے نے اللہ قبلہ ایڈا کو کریم ہے. کوئی حد مک گئی اللہ دے رحیم ہونے دی. یہ عقل مند تے علم والے تو دھیان رکھنا ہے. میں وہ بدلن والی گل پڑھن لگا کتنے نہ بدلیا ہے کی نہ عیب کیتا ہے. اللہ اس تبدیلی نو ظلم آ گیا. اللہ فرماتا ظلم کیتا جے کہ تسا تبدیلی کر دیتی ہے تے ان پڑھن بھی نال گرک کیتا جے. انہاں کیتا کی اللہ فرمایا میں معافی دینا چاہنا. پیغمبر نے آخیا لو بھائی تسی بڑی نمک حرامی کیتی لیکن وہ پھر بھی کریم ہے وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا. انہوں نے آخیا کی طریقہ ہے. ایڈا سوکھا طریقہ قبلہ معافی واسطے قبلہ وضو کرنا پیا تو بندے پیڑے پی جاندے نے. معافی منگن واسطے نماز پڑھنی پیا بندے پیڑے پی جاندے. روزہ رکھ کے دعا کرنی پیا لوگ آدھے اوکھا ہی کام ہے. ایڈا سوکھا کام نہ وضو نہ نماز دا مصلی نہ رات ساری دی عبادت نہ ایک لتے کھلو کے دریا چ عبادت کرنی ہے نہ کوئی چلا کرنا ہے. اللہ پاک ارشاد فرمایا صرف اینی گل ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ہم نے ان سے کہا تم جو بھی کر چکے ہو نا جب اس شہر میں داخل ہو نا تو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. جو جی میں آئے کھا جاؤ جو جی میں آئے پی جاؤ. کھاؤ پیو کھان پین دا حساب کوئی نہیں. صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ اے سامنے دروازہ دسنے ہیں اس دروازے تے جدو پہنچو سجدن وہاں تم نے سجدہ کرنا. دروازے تے تساں سجدہ کرنا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ تے منہ تو تساں آکھنا ہے حِطّہ. حِطّہ دا معنی جی عبرانی اور عربی دا ملیا جلیا لفظ علماء نے لکھیا جی. اسی تینے جوگے نہیں. کسی عقل مند کو پوچھنا سی تے کسی عالم کو پوچھنا سی. انہاں آکھیا جی اتوں شاید تھلے سٹی جائے نا انہوں حِطّہ آندے. ہوں تسی اللہ فرمایا تسی منہ چو آکھنا حِطّہ یعنی اتوں شاید تھلے سٹ دے. میں تواڈے گناہ انج تھلے سٹ دیاں گا جویں کپڑا جھاڑ چھڑیدا ہے. تواڈے گناہ کر جاؤں گے گناہ میں چھڑ دیاں گا. اللہ فرمایا نغفر لکم خطایاکم اللہ تمہاری خطائیں شد صدقے جی معاف کر دے گا. وسنزید المحسنین اور اللہ فرماتا ہم نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. نیکیاں بتا دیاں گے تے خطاواں معاف کر دیاں گے. تے کم کنا کوئے صرف اینا کرنا ہے. اور دروازے تے جا کے تساں یعنی وَادْخُلُوا الْبَابَ جدو دروازے داخل ہونا نا دروازے وچ سجدہ کرنا ہے. اس دروازے دے اتے سجدہ کرنا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ 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 کیویں معافی ہونی ہے کوئی گل ہی نہیں. چل بھائی چل بھائی چل بھائی. اللہ فرمایا ایتھوں ماں سجدہ کرو منہ تو حِطّہ آکھو آنج ہوئے تو سمجھو ماں دے پیٹ جو آج باہر آئے. انج میں خطاواں معاف کر دیاں گا چاڑ دیاں گا. تہاڈا کی خیال ہے جی ادوں آسان طریقہ کوئی معافی دا ہو سکتا بھئی؟ نہ منتا نہ ترلے لمبا چوڑا کام ہی کوئی نہیں. لیکن سجدہ ایک کرنا ہے تو منہ تو آکھنا ہے حِطّہ. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب ہے یہ نماز دا سجدہ نہیں. نماز دا سجدہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. بخشش دا صدقہ کسے دروازے دے ہوتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں آباد رہو جی. میں پیانا نماز تسا پڑھنی ہے اتنے پڑھ لو اوتھے پڑھ لو اوتھے پڑھ لو گھر مسلے تے پڑھ لو چھت تے پڑھ لو برآمدے پڑھ لو مسجد چ پڑھ لو جڑی خوہ تے مسجد بنی اوتھے پڑھ لو.
جتھے سڑک دے نال پڑھ لو، نہر دی بلڈی تے پڑھ لو، جتھے دل کردا بخش اللہ دے مسجود ہون دا سجدہ، جتھے تھوڑا دل کردا تسی کر سکتے. لیکن اللہ فرمایا سانوں آکھیا اے او سجدہ نہیں، اے وے معافی منگن والا سجدہ، اے کسے دروازے تے کرنا. اے بڑی عجیب گل ہے، موسیٰ دروازہ بخشش دا دسے تے رحمت للعالمین نہ دسے. ہار اٹھاؤ یار، موسیٰ دروازہ دس رہے، اس شہر دا دروازہ ہے، اس قریے چ داخل ہو جو، دروازے تے سجدہ کرنا ہے. منہ تو کی آکھنا جی؟ ایک اور تسی بھی آکھ لو، ہتا ہے حکے والی توئیں تے کہ یہ ہے جی ہتا. وہ جڑے سڑنا پچھوں عقل مند ہے تے صاحب علم، انہاں دوجیاں مسکیناں دا بھی بیڑا گرک کیتا. اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ان ظالموں نے وہ لفظ ہی بدل دیے. سبحان اللہ، ان ظالموں نے وہ لفظ بدل دیا. ہن ان پڑھ بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں، اے پڑھے لکھے بندیاں دا بیڑا گرک کیتا. اللہ کہے ہتا ہتا ہتا، انہاں کیا کہ انہاں کیا کو ہنتا 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 وچ نون پا دیتی. اے بڑی باریکی نال انہاں وچ نون پائی، عقل نال تے علم نال. بہت شکریہ کہ بلا ان پڑھ بندے دا لفظ سیدھا کرن دے شام ہو جاندی. انہاں کیا کو ہنتا 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 آندے نے میرے مہربانو پکی کنک نو، جڑا سی انہاں کنکاں سرخ ہو گئیاں نے، کنکاں لال ہو گئیاں، یعنی سٹیاں دا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، انہوں آندے نے پکی کنک نو ہنتا. انہاں اللہ دا ہتا بدل کے ہنتا. مذاق کیتا نا، مذاق کیتا. ایویں یہ سجدے بھی کرتے سن، جاندے سن سجدے، پر وہ دے وچ بھی جا کے حرکتاں ایسیاں کرتے سن جڑیاں مناسب نہیں دسنیاں، لیکن منہ تو انہاں لفظ بدلیا، ہتا تو ہنتا کیا. اللہ فرماندا ہے پھر ہم نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. جو منو سلوہ بھیجتا تھا نا، اس نے عذاب بھیج دیا، آسمان سے عذاب نازل ہو گیا. سویرے اللہ نے فرمایا سی اسے سجدہ کر دے جاؤ تے ہتا آن دے جاؤ. دوپہر تک اے قرآن شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے اے فرماندے ٹھٹھا کرتے تھے. ٹھٹھا مذاق نو آتے ہیں، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. ہتا کے بدلے ہنتا یعنی گیہوں سجدے میں لگے جانے اور سرین کو پھسلنے لگے. پھر شہر میں طاعون کی بیماری پڑی، وبا پھوٹ پڑی اور دوپہر کے قریب 70,000 آدمی عذاب سے مر گئے. کنے 70,000. یہ جڑے 70,000 نو اللہ معافی دینا چاہیے سی، اللہ جس 70,000 نو معافی دینا چاہتا سی، اے 70,000 تے عذاب کنے لے آندا؟ بے وقوفا. راضی ہیں جی راضی ہیں. اور یار 70,000 دے عقل مند نہیں سننا. انہاں چوں اللہ آندا ایک فریق سی جڑا بدلدا سی کلام خدا نو. بہت شکریہ نوجوانوں. خاص طبقہ سی جڑے عقل بھی رکھتے سن، علم بھی رکھتے سن. عقل مند دی تے عالم دی بندے گلا منتے ہیں. لوگ کہتے ہیں انہوں پتہ سانتا ہی نہ پتہ. اللہ فرمایا ہتا، انہاں کیا کو ہنتا 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 70,000 بندہ مر گیا. عذاب خدا چاہ کے رکھسڑ بندے اے بدماش سان، قتل کیتے سان. انہاں کیتا کی سی؟ اللہ فرماندا ہے بڑی مزیدار گل ہے. اللہ فرمایا وما ظلمونا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ہائے ہائے، تم نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا کرنا تھا؟ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. ایڈی پرانی کہانی اللہ نے پیغمبر نے دسی، پیغمبر نے صحابہ سنائی. میں اج بیٹ پہ سنانا. تہاڈا کی خیال ہے یہ سون واسطے ہے کہ جاگن واسطے؟ جاگن واسطے. میں گل دساں، جدوں اسی سوندے نہیں سن، ساڈیاں ماواں سانوں ساڈے نانے دی جھولی 'چ رکھ کے آندیاں سن، ابا جی اینوں کہانی سناؤ. نانا کہانی سناندا سی، اسی سو جاندے سن. یہ ساڈے نانے کہانی سناندے نے سون واسطے، حسنین دا نانا سناندا جگان واسطے. جاگو بھائی، کہانی تساں سارے سن لئی. ایک باری کہانی میں دہرا دیاں جی. حضرت موسیٰ دی قوم دیا گستاخیاں اللہ معاف کرنا چاہتا سی. اللہ فرمایا لو بھئی کم کوئی نہیں، سجدے میں جاندے دروازے تے سجدہ کرتے جاؤ تے منہ چو کی آکھو ہتا ہتا ہتا. انہاں بدل کے کی آکھیا ہنتا ہنتا ہنتا. پھر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ہن کوئی درس وچ ہے کہ نہیں؟
یہ میں تواڈے کول انیاں منٹاں بعد نتیجہ پہ کڈنا، بندے سوچ کے کر جان، قرآن ٹھپ کے نہ رکھو، قرآن نو کھولو، خدا رائے تو چو فکر حاصل کرو، جیڑا اللہ دے دتے لفظ نو بدل دے وے او دا ککھ نہیں رہندا، تے جیڑا اللہ دا دتا حال دی بدل دے وے وہ کہڑی جنت تے جائے گا بھائی؟ شکریہ شکریہ، مہربانی کرنا۔ وہ آکھنا سی ہتا ہتا، یہ مطلب ہے جڑا اللہ لفظ کر لیا ہوئے نا وہ نقطہ بھی کولوں پائیے نا، نقطہ بھی کولوں پائیے تے عذاب آ جاتا ہے۔ یہ نقطے شکتے ان پڑھ نہیں پا سکتے، یہ پڑھے لکھے پا سکتے ہیں، یہ وہ پا سکتے ہیں جنہوں دا پروٹوکول گورنمنٹ دے وے تے آکھن جی یہ بہت بڑے عالم نے، انج تے کام وہ کر دیں، ماڑے بندہ تے کتنے کام جی۔ میرے عزیزوں عاقل بھی اور عالم بھی لفظ بدلیا نے، کیا کیا نے ہتا، جدو صحابہ کرام نے سارا واقعہ سنیا تے یقین کرو صحابہ کرام بہت افسوس کیا، بہت افسوس کیتا تے کہنے لگے یا رسول اللہ ایڈی بدبخت قوم بھی کوئی ہو سکتی جنہوں نے اللہ ایڈی آسانی نال خطاواں معاف کرتا ہے اور وہ اللہ کو فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے، بینیفٹ ہی نہیں لے سکے۔ اللہ کرنا کی سی؟ صرف ایک دروازے تے سجدہ کرنا سی تے منہ تو ہتا آکھنا سی، منہ تو ہتا آکھنا سی۔ کدی سانو موقع ملے نہ انج دا تے یا رسول اللہ اسی تہاڈی امت ہاں، اسی ضائع نہ کریے، لونے مٹھے رلا کے کھائیے تے سواد آوندا ہے۔ تھوڑا بہت اہل سنت دی کتاب دا نام کنز الامال ہے تے شیعہ دی کتاب دا نام تفسیر نور الثقلین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تسی بھی معروم نہ رہو گے، علی باب ہدایت، میری امت کا باب ہدایت علی بن ابی طالب ہے، اور میرے نبی نے فرمایا من دخلہ منہ کان مومنا، جو اس میں داخل ہوگا وہی ایمان میں بھرے گا۔ شکریہ، دو روایتاں مہربانی۔ یہ مطلب ہے قوم موسیٰ کو ہتا ہتا کرنا چاہیے، محمد کی امت کو علی 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 کرنا چاہیے۔ دو روایتاں نے، شکریہ جی، دو روایتاں نے جی، مہربانی، شکریہ جی، خیر ہوئے نوجوان۔ دو روایتاں نے، ایک روایت ہے نور الثقلین پڑھ لو، ایک روایت ہے کہ علی باب ہتا ہے، دوسری روایت ہے میرے اہل بیت باب ہتا ہے۔ ایک ہی گل ہے اہل بیت باب ہتا ہے۔ یہ مطلب ہے جی میں ہتا نو بدل کے ہنتا نہیں نہ کرنا چاہیے، اہل بیت ہور بندے نہیں رلانے چاہیے، مہربانی۔ جی میں ہتا وچ نون دا نقطہ نہیں پیندا تو اہل بیت وچ بیگانے بندے کتھوں ہے؟ میرے عزیزوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا، یہ بندیاں تبدیلی قرآن سے تو نہیں کر سکے، انہاں تشریحات وچ تبدیلی کیتی۔ ذاکر نائک جیسے بندیاں دا میں عقیدہ پڑھ لگا، وہ کیا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا، بولو الا المودۃ فی القربى۔ ہن پیغمبر نے منگی ہی مودت تے منگی ہے قربا دی مودت تے سوال کیتا ہے اجر رسالت دا، اجر آندے نے مزدوری نو۔ اے قرآن ہے، میں تے ہر نبی دے متعلق آیتاں تے نشانیاں لا کے رکھیاں نے، کم از کم میرے کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آیتاں تے میں نشانی لائی ہے کہ ہر نبی کو لوگ تحفے لے کے آئے تو نبیاں آکھیا وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے، کیوں ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر ہمارا رب دے گا جو عالمین کا پالنے والا۔ سانو نہ تسا نبی بنایا نہ تواڈے کول اسی مزدوری دین دی منگنے ہاں، اسی اپنی رسالت دا اجر او دے کول لواں گے جن نے سانو رسول بنا، اے ہر نبی آکھے۔ لیکن میرے نبی نو اللہ فرماتا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں سن منگدے میں منگنا۔ کیا بات ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پچھلے نبیاں دا قریبی کوئی نہیں سی یا پچھلے نبیاں دے قریبی محبت دے قابل نہیں سن، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسے نبی نہیں منگیا تو میرے نبی اے اجر منگیا۔ اچھا کئی بندے سوچتے ہیں
انہیں چھوٹے ہو کے نہیں منگیا، انہیں سردار ہو کے کیوں منگیا؟ وہ بھی سن لو جی، وہ آیت سورہ مبارکہ سبا دی ہے، آیت دا نمبر 47 ہے، سورہ سبا جی کو لا سالکم علیہ اجر ہے جی، وہ آیت مجیدہ جی 23 نمبر سورہ اشورا دی، یہ 47 نمبر سورہ سبا دی، یہ 22 پارے چاہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا کل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میرے حبیب بندوں سے کہہ دے یہ جو میں اجر مانگ رہا ہوں نا رسالت کا تم سے، یہ تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میں تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بھی اللہ پر ہے۔ کوئی مینوں رسالت دا اجر تسا کی دینا، تسا مینوں کی مزدوری نبوت دی دینی، اور میرا اجر بھی وہی دے گا جڑا ہر نبی نو دے گا۔ اجر تہاڈے کول پہ مانگنا نا، لکم تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اور میرے کو پوچھو تو میں جلدی جلدی بات دس دیں۔ اجرے نلائق بچیاں دے ماں باپ جا کے ماسٹراں نو گنے دیندے نے تے گاجراں گھلدے نے تے دیسی گھیو گھلدے نے، وہ کدے واسطے گھلدے؟ ایڈی انہوں فکر ماسٹر دی صحت دی ہوندی، ماسٹر دی صحت دی فکر نہیں ہوندی، اپنے بچے دی فکر ہوندی ہے پاس کر چھڑے گا، وہ لیندے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اندر امتحان بورڈ لینا ہے، جدو اسی پاس کران جوگے نہیں اسی تحفے کیوں لئیے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ اور یار ساڈے کول اشتہار ہی کوئی نہیں، بورڈ تو پیپر ہونے نے، اوتھے چیک ہونے نے، انہاں پاس کرنے نے، انہاں فیل کرنے نے، امتحان بورڈ نے لینا ہے۔ اسی ایویں تہاڈے کول گاجراں لے کے تے گھیو تے اسی لے کے کل نوں تسی آکھو سارے پنڈ دا گھیو کھا جڑی تے منڈا ساڈا فیل ہو گیا۔ ماسٹراں دے نا اسی لینے ہاں تے نا نلائکاں نوں پاس کران دے ترلے بورڈ اگے کرنے ہاں۔ یہ تاں نہیں ساجے نبی کوئی شے کسے کولوں لیندے۔ میرے نبی نو اللہ فرمایا تو مانگ، تو تے بورڈ دا چیئرمین ہی آ میرا بھائی، وارث مقام محمود بھی تو ہے، شفیع المذنبین بھی تو ہے، مانگے نہ کرو۔ اور جدی آنکھیں گا شفاعت کر دے، جدی آنکھیں گا میں شفاعت کر دیں، مانگے نہ کرو۔ نبی نے جی سوال کر لیا کیتا اللہ دے کہنے دے کہ لا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، مودت منگی یہ پیغمبر نے اجر دے طور تے، کدی قربا دی، قربا دا میں قریبی۔ ہن بندے نا تے وچوں مودت کڈ سکتے نے، اے عاقل تے عالم۔ تانوں گل بھول گئی ہے تو میں جی اٹھے یہ جڑے بہتی عقل والے تے علم والے نے نہ تے قرآن چوں مودت کڈ سکتے تے نہ مودت دی جگہ تے محبت لکھ سکتے۔ مودت ہی رہنی ہے، نہ تے مودت انہاں کولوں پی نکلدی تے نہ انہاں کولوں سوال پیا وچوں نکلدا تے نہ انہاں کولوں قریبی وچوں پہ نکلدا۔ ہن اے بدلنا بھی چاہندے سن، بدلنا بھی چاہندے سن۔ انہاں ہن جڑی تحریف کیتی ہے، جڑی انہاں تبدیلی کیتی ہے، وہ ترجمے چ کیتی ہے۔ انہوں دھیان نال سونا تساں، یہ تے میں تھوڑی جی بحث کرنی۔ یہ اج دے جڑے نا عاقل تے عالم، یہ انہاں دی تعریف ہے، انہاں لے ڈوبنا دوجیاں نوں پڑھن۔ ترجمہ کی کیتا نے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت پر سوال نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تمہاری کیا بات ہے؟ سنا دی پہلا تے سوال ذہن چاہے گا تے جواب آئے گا۔ اچھا تساں ویکھیا کنی باریکی ہے یہ دے وچ، ویکھو نا یہ دے وچ خاص باریکی ہے، یہ عقل مند اس طرح کر سکتا ہے۔ عقل انہیں نبی دیاں قریبیاں تو گل ہی اور پاسے لے گئی۔ پیغمبر نے آکھیا اپنے اپنے قریبیاں نال محبت رکھیا کرو، اپنے قریبیاں نال۔ یہ انہاں دا یہ انہاں نقصان دیتا کہ انپڑھ بندیاں سمجھا جی انہاں نوں پتہ قربا دا معنی کی ہے۔ انہاں آکھیا قربا تو مراد اپنے قریبی نے، اپنے رشتہ دار نے۔ اللہ دے نبی فرمایا میں تہاڈے کولوں ککھ بھی نہیں منگدا، اجر دے طور تے اپنے رشتہ داراں نال محبت رکھو۔ تے جے اپنے رشتہ داراں دی ہی محبت نبی نے منگی سی تے صحابہ بھیناں نال لڑ کے مسلمان کیوں آئے سی؟ صحابہ ماواں نال لڑ کے مسلمان ہوئے، صحابہ کرام بابا نال لڑ کے مسلمان ہوئے۔
تہاڈا کی خیال ہے صلح حدیبیہ تے جڑا بندہ صلح پہ لکھدا سی سہیل نام دا کافر او دا منڈا اس بدھا سی سنگڑا نال تو بدھا بدھایا یا آ گیا صلح حدیبیہ یاد کرو یار جنوں صلح شکریہ قبلہ وہ آ گیا اس آخیا یا رسول اللہ مینوں نال لے جاؤ میرے پیو نے مینوں سنگڑا نال بدھا ہے تے مینوں ایتھوں لے جا نبی آکھا معاہدہ ہو گیا رہنا ہن ایتھے ہی آ تے فکر نہ کر بچیا ہے تینوں امتحان دینا ہی پینا تے جی اپنے نال محبت کرنی سی تے نبی صلح کرا چھڈا سنگل تے مک جانے سن یہ مطلب ہے مشرک تے مسلمان دی کیڑی صلح ہوندی عزیزو اپنے قریبیاں دی منگی نے چلو قرآن پڑھنا اپنے قریبیاں واسطے میں پہلے رد پیش کرنا پھر مثبت گل کر کے تھوڑے کو اجازت رہی میں رد دسنا اپنے قریبیاں دی محبت نہیں نے منگی ساڈے قریبی اس قابل ہیں کہ انہوں نے مودت کی جائے ساڈے قریبی ماں تو وڈا کیڑا قریبی پیو تو وڈا کیڑا قریبی قرآن میرے ہاتھ سورہ لقمان چ اللہ فرماندا ہے ماں پیو دی عزت کرو انہاں دی خدمت کرو انہاں دی اطاعت کرو ادوں تک جدوں تک دین دے خلاف نہ ہون کمال ہے بھائی کمال ہے ماں باپ دی دعائی دا انتظام کرو ماں باپ نو چوک کے لے جاؤ ماں باپ کافر بھی ہون انہاں دا حیا بھی کرنا ہے انہاں دی عزت بھی کرنی ہے انہاں دی تابع فرمانی کرنی ہے انہاں نو کھانا پیش کرنا ہے ماں باپ نو چوک کے بھی کھڑنا ہے بھاویں کافر نے بھاویں یہودی نے بھاویں عیسائی نے انہاں دی خدمت تو بعد نہیں ہونا جدوں دین دی مخالفت کرنا آپ ان کی اطاعت مت کرنا ایدہ مطلب ہے مودت اس کی واجب ہوتی ہے جو کبھی دین کے خلاف بات نہ دے بھائی کیا بات ہے میں کوشش کرنا جی یہ تو میں اور ایک دلیل رکھتا میرے مہربانوں سورہ مبارکہ الممتحنہ ہے 28ویں پارے میں کی نام ہے جی الممتحنہ یہ 28ویں پارے سے مل جائے گی میرا ہے نا اوکھا ہے یہ تو پہلی سورت دس دینا یہ تو پہلی سورہ حشر ہے کی نام ہے حشر تے یہ تو اگلی سورہ صف یہ تو درمیان سورہ الممتحنہ یہ دی پہلی آیت دا شان نزول پڑھنا صلح حدیبیہ ہوئی سی 6 ہجری میں وہ کافرہ لو ٹوٹ گئی مکر گئے نبی آکھا جنہوں صلح انہوں تروڑ چھڑی ہے معاہدے تروڑ چھڑے ہون ساڈا حق بنتا ہے کہ ایسا ہون مکے جانا ہے زیارت کعبہ واسطے کیونکہ صلح دی شرط چ لکھی سی کہ تسا ادو آنا ہے اگلے سال آنا ہے ہتھیار نہیں لیا سر جدو مکر گئے پیغمبر نے آخیا بہ کے پہ جانا ہوں مکے پہ تے زیارت اللہ دے گھر دی کرنی ہے انہاں مشرکاں نہ پتہ لگے کافراں نوں کہ اسی ادھر آنے ہیں ٹھیک ہے ایک صحابی سن حضرت حاتب بن برحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک خرقہ لکھیا مشرکین مکہ نو کافراں نوں کہ نبی پاک اعلان کیتا ہے اسی پہ مکے آنے ہیں زیارت کعبہ واسطے نبی تے منع کیتا ہے پر ویکھ لو میں تہاڈا سجن ہاں میں تہانوں پہ دسنا بھی نبی پہ آوندے جے اگوں تہاڈی مرضی ہے جڑا تہیں انتظام کرنا کرنا وہ ایک بی بی نو رکا دیتا وہ بی بی او رکا جوڑے وچ لکا کے لے جاندی سی اے والاں دا جوڑا اس کیتا سی اس بی بی جوڑے کولوں اے ہی کام لیا اور رکا پہنچانا وہ جاندی سی بھی مکے پیغمبر اعظم اے جڑا نا آیت دا شان نزول پہ پڑھنا فرماتے نے حضرت کو مکے والوں سے صلح ہوئی انا فتحنا فرماتے نے آ چکا 2 برس رہی کافروں کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی میں قرآن ہاتھ چ لے کے میں ساری تحریر پڑھنا جڑا کل کسی آخر مولوی نے چکاؤ قرآن وہ تو میں اگے چک گیا ہوں تب حضرت نے فوج جمع کر کے ارادہ کیا کہ مکے کا اور خبر بند کی کہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے کیونکہ حرم میں لڑنا تو ہے نہیں ایک مسلمان تھے حضرت حاتب مکے والوں کو انہوں نے خط لکھ دیا اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو خبر کر دی کہ مخبری ہو گئی ایک تفسیر چاہتا ہے کہ نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے اس کو خط لے کے آؤ وہ بی بی ہوشیار بڑی سی اور یہ رکے اگے پیچھے دندیاں نے بڑیاں ہوشیار ہوندیاں جی وہ پھر وہ جیڑا جائے انہوں آکھے میں نے تیری قسم تے قسم بڑے صاحب نہ چک دی سی وہ بھی عقل مند سی تو پڑھی لکھی سی
جڑا جوان گیا انہوں آخر تیری جوانی دی قسم، جڑا وڈیرا گیا انہوں آخر تیری بزرگی دی قسم، جڑا کچھ چٹے رنگ دا گیا انہوں آخر تیرے حسن دی قسم، ایویں کر دال آتی رہی۔ وہ سادہ لوگ اس دور دے وہ آ کے نبی پاک نو آخر گے وہ کوئی نہیں بیچاری قسم چک، حضرت علی نو بھیجا نبی پاک نے، جا کے فرما دے نو رکا میرے حوالے کر دے۔ وہ آندی ہے یار میری گل پوری سن لیا جے، نبی فرمایا وہ دی سنا کہ تیری سنا، ایتھے رکا رکھ میرے ہاتھ، انہیں جوڑے چو کٹ کے رکا رکھیا، حیدر کرار نے نبی نو لیا کے رکا دیتا، بی بی نو گھر پہنچایا، کہ صحابہ کرام حضرت علی نو کہنے لگے وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں، علی فرماتے ہیں نبی کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا ہے۔ کی کرتا میں تے پیغمبر مینوں مخبر صادق نے خبر دیتی، میری خبر تے نبی دی پکی، نبی فرمایا کہ رکا ہے، لہذا رکا واپس ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی جی، ان آیت کو سن لو۔ وہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ، اے ایمان والو تو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی ان کی دلوں میں مودت رکھتے ہو۔ جن نے سنی ہے تم ان کی طرف مودت کے پیغام بھیجتے ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ بندہ جنہیں رکا لکھے، کھلو ہی جانو سی، انہوں پتا سی جنہیں اتھو بی بی دیر کو رکا منگوا لیا، میرا کہڑا انہوں نہیں پتا، جیڑا جبریل آ کے رکا دس سکتا ہے، اور یارو بندہ نہیں دس سکتا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گیا حضرت حاتب بن برا رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے آخیا یہ رکا کیوں لکھا جی، میں منع کیتا سی، ہو سکے جی گل لے ہوں میں اتھے ہی پڑھنا پھر قرآن جڑا نتسیج آپ لکھے فرماندے نے انہوں نے عذر پیش کیا، عذر سمجھ، عذر پیش کیا، عذر کی سی، کہنے لگا میرے اہل و عیال مکے میں ہے، اہل و عیال دا یہ ترجمہ کرنا پینا نا سیال کوٹ، تے علامہ اقبال نو کدھر اور تھا جمنا چاہیے، اہل و عیال اے بال بچہ، میرے اہل و عیال ہیں مکے میں، میں کافروں کے ساتھ ذرا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ اینی گل ہے، بال بچہ ہے انہاں نال مودت ہے محبت ہے، تو میرا خیال سی کہ تھوڑا جا احسان کر چھڑاں گا بچوں بچے تے او ذرا میرے بال بچے دا خیال، اینی گل سی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تسرون علیہم بالمودۃ، تم ان کی مودت دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو۔ اللہ سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى سے چرکنا جنہ ہیرا پھیری کی ہے کہ نبی نے اپنے اپنے قریبیاں تے رشتہ داراں دی مودت منگی سی، انہیں رشتہ داراں دی مودت ہی چھپائی سی نا یار، تسرون سر رہندے نے راز نو، تسرون علیہم بالمودۃ، تم ان کی مودت چھپا کے رکھتے ہو، وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اندر بھی تواڈے گل ہوے تو مینوں پتہ ہوندا تواڈے اندر انہاں دی مودت ہے رشتہ داراں دی۔ اے حضرت حاتب دے رشتہ دار سن قریبی، انہاں دی مودت وچ نبی دا فرمان چھڈیا نے نا، جلدی بولو، اور نبی دا فرمان دا پرواہ نہیں نہ کیتی، کادے وچ مودت وچ، کدی مودت اپنے قریبیاں دی۔ آ بھائی اللہ فرمانا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کچھ تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ حق سے گمراہ ہو جائے گا۔ کمال ہے، مودت کیتی ہے اپنے قریبیاں نال، کہ اللہ فرماتا جیڑا کرے گا کی ہو جائے گا، تھوڑے بندے بولے نے اپنے قریبیاں نال مودت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیڑا اللہ بندیاں دے اپنے قریبیاں دی مودت نو گمراہی نال تعبیر کر رہا ہے، نبی اپنے قریبیاں میں مودت مانگ کے رہ سکتے ایک کیویں ہو سکتا نبی او شے منگے بندہ دے تے گمراہ ہو جائے۔ وہ اللہ فرماندا رشتہ دار چنگے بھی ہوندے نے، رشتہ دار مندے بھی ہوندے نے، خبردار اپنے رشتہ داراں کی مودت نہیں، رشتہ داراں دی مودت منگی ہوندی اپنے اپنے قریبیاں دی، تے سوابی کر کے تے معافی کیوں منگدے؟ ایتھے ہی قرآن رکھاں جے گل پہنچ جاتی
جہدے نال محبت کر کے اللہ کو معافی منگنی پے نا وہ مودت والے نہیں ہوندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن صحابہ کرام نے احسان کیتا ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا. تے دو بندے اجے زندہ نے, ایک دا بیان ہے ایک دی تحریر. تحریر طاہر القادری دی ہے, بیان طارق جمیل دا. دو بندے اجے زندہ نے, فون کر کے پوچھ لو, دوویں شیعہ نہیں. میں بیانا دوویں قطعاً شیعہ نہیں. انہاں لکھیا جی, انہاں لکھیا ہے تے انہاں فرمایا. ایک دی میرے کو کلپ موجود ہے, دوجے دی کتاب موجود اس ویلے موجود نے. انہاں فرمایا صحابہ کرام آئے اس آیت تو بعد جدو اے آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, مجلس مکن لگی ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول. قالوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, من قرابتک, وہ آپ کے قریبی کون ہے؟ صدقہ بھائی صدقہ. وہ قرابتی نہیں, ہمارے قریبی نہیں. من قرابتک, وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی. صدقے بھائی صدقے. کن نے پوچھے؟ بولو بولو یار, کن نے پوچھے؟ صحابہ نے کی. آپ کے وہ قریبی رکھ مولوی میرے انگو دوے قرآن تے آتا. صحابہ جانتے تھے نا کہ وہ اس کے قریبی ہیں. آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ پہلا نقطہ حل ہو گیا کہ صحابہ سمجھتے سنو ساڑھے قریبی نہیں, جنہ دی مودت منگی وہ حضور دے قریبی. دوسری گل فرماتے نے کون ہے وہ آپ کے قریبی جن کی مودت ہم پر فرض سنت بن گئی, مستحب ہو گئی, واجب. یار واجب کی میں نے واجب, یہ مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ اپنانے والوں, اس کے صحابہ میں بندے مارنے والوں, اس کے صحابہ کی وجہ سے کسی کو کافر کہنے والوں. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے جو نبی مانگے دینا واجب ہے. بولو جی بولو, صحابہ کا عقیدہ ہے. یارا نبی کدوں آکھیا واجب ہے؟ نبی تے آکھیا میں منگنا, صحابہ آکھیا ساڑھے تے دینا واجب ہے. من قرابتک, آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ اجے طاہر القادری صاحب بھی زندہ نے. اے منہاج القرآن فون لے لو کر لو, انہاں کو پوچھ لو. تبلیغی جماعت تے بندے پہنچے نے, انہاں چوں کسے نوں پوچھ لو. طارق جمیل صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے. نبی فرمایا قال علی, ان میں پہلا علی ہے جن کی مودت میں مانگ رہا ہوں, ان میں پہلا علی ہے. وہ فاطمہ تو, پھر میری بیٹی فاطمہ ہے. وہ ابناہما, پھر آگے ان کے بیٹے علی ہیں, فاطمہ ہیں, آگے ان کے بیٹے ہیں. انہاں دی میں مودت پہ منگنا. محبت تو اگلا درجہ مودت ہونا. محبوب نو بندہ تکا مار کے آخر دفاع ہو جا, وہ آندا تو منو کہہ دیتا ٹر جا, دروازے تے آیا منو تکا دیتے, وہ تینوں محبت میرے نال کادی کرنا. اینو محبوب آندے نے, اینو محبت آندا ہے. جتھے مودت ہوے نا اوتھے باہر نو تکا کوئی مارے نا, بندہ اندر نو دیکھ کے آندا ہے میرا ہو رہا ہے کوئی نہیں, میں کتے جا. صدقے جاواں اینو مودت آندے نے. تکے بھی مارے تے نہ جائے, جتھے ہر شے قربان ہو جائے انہوں محبت آندے نے, تے جتھے محبت قربان ہو جائے انہوں مودت آندے نے. اللہ نے اس صحابی جڑی صحابی محبت کی ہے نا اپنے بال بچے نال, اللہ انہوں مودت کیوں آکھیا؟ لطیف گل جے, دھیان نہ سنیا جے, اعتراض نہ کریا جے. یہ مطلب ہے مودت جدو آ گئی ہوئے نا کسی دی ویچی, ادو ککھ نظر نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. میں بیانا اس صحابی نو نہ تے نبی دا کو فرمان یاد رہا, تے نہ یہ یاد رہا کہ اللہ دا نبی ہے, نہ یہ یاد رہا کہ رکا پھڑ کتے گا, نہ یہ یاد رہا کہ کہڑی بی بی کھڑے پھڑ کتا تو پھر کی بنے گا. کوئی شاید یاد ہی نہیں رہی, کوئی شاید یاد ہی نہیں رہی. جدی محبت چ غرق ہو کے ککھ یاد نہ رہے انہوں مودت آئے ہائے.
فرمایا دس انہوں، فرمایا علی بطول تے انہاں دے بچے جے غرق ہونا جنا تے پھر انہاں دی محبت وچ غرق ہو، تانوں ککھ یاد نہ رہے انہاں دی محبت۔ اگلی گل ہن آخری کرنا، ایتھے ہی مکانا، یہ محبت دھکے نال کیتی نہیں جا سکتی، یہ ہو جاتی ہے تے جے بندہ آکھے تے ضرور کر تے ہو سکتا پھر نہ ہو۔ کئی بے جوڑ شادیاں ایسیاں نے پھر بیبیاں تویز پہ آندیاں نے منڈیاں نوں بھی یہ محبت کرے، کوئی نہیں تویز ماواں سکیاں تویز پہ آندیاں پھر منڈے دا بیوی نہ سلوک نہیں تے محبت ہو جائے تو پھر نہیں کوئی نہیں اثر ہوندا، دل نہ کردا ہوے تویز اتنے پی یارا محبت ہو جاتی ہے کہ کیتی جاتی ہو جاتی اثر ہو جاتی تے مودت ادو بھی اگے ہوئے اصل چ محبت کسی ویلے ہو جاتی بعد کوئی کمی نکلتی ہے نا پھر بندے چھڈ بھی جاتے۔ ایسے ایسے لوگ نے جڑے دولت دی وجہ تو محبت کرتے ہیں، جدوں تک دولت رہندی ہے محبت قائم رہندی ہے، جدوں بندہ غریب ہو جاتا محبوب ہی بدل لیتا چل۔ کئی بندے سیاست دی وجہ تو محبت کرتے ہیں، اقتدار آ گیا جت گیا تو محبت رہ گئی، ہار گیا تو محبت ہو گئی۔ کچھ بندے ایسے نے جڑے عالم سمجھ کے محبت کرتے ہیں، جدوں انہوں مسئلہ نہیں آتا وہ پھر جڑا چھڑ دے آتے ہیں، یار یہ تو سمجھ بڑا بڑا عالم ہے، ان تو کسی گل کا پتہ ہی نہیں، محبت گھٹی ہے نا، جتھے کمی آ جائے گی محبت گھٹ جائے گی۔ سوچ لو گھر جا کے سوچ لے جہے نال تسی محبت پہ کر دو علم نال علم دوست ہو تسی عالم نال محبت کر دو گے، جدو جہالت دی گل کرے گا تو محبت مک جائے گی۔ حسن نال محبت کر رہے ہو بندہ وہ منہ تے تیزاب چھوڑ جائے محبت ختم ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کمال نال محبت ہوندی ہے۔ کیا بات ہے جناب، یار کمال نال محبت ہوندی ہے، زوال نال محبت نہیں نہ ہوندی، بس اینی گل ہے۔ کمال ہوے تے محبت، زوال آیا نہیں تو محبت گئی نہیں، یہ مطلب ہے طے ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ مسکین تے زکات واجب نہیں کرتا، غریب تے حج واجب نہیں کرتا، اللہ کسے عیبدار دی محبت بھی واجب نہیں۔ یار کی سمجھتے ہو بھائی، ایک کیویں ہو سکتا ہے میرا نبی لوگوں کو مودت منگے تے جنہ دی منگے انہاں نال مودت کرن تے دل ہی نہ کرے؟ یہ مطلب ہے جنہ دی مودت نبی منگے انہاں نوں علم تے ویکھو گے تے کمال نظر آئے گا، علم تے ویکھو گے تے کمال نظر آئے گا، شجاعت تے ویکھو گے تے کمال نظر آئے گا، طہارت تے ویکھو گے تے کمال نظر آئے گا۔ تو علی زہرا تے نہ دیاں بیٹیاں تو علاوہ کوئی کار دس جدا مسیح تے دروازہ کھولا، طہارت انہاں دی کمال ہے، شجاعت انہاں دی کمال ہے، سخاوت انہاں دی کمال ہے۔ یہ مطلب ہے جدے وچ کمی آ جائے او دی مودت منگ ہی اللہ نہیں سکتا نہ اللہ دا رسول۔ یہ مطلب ہے ہر جگہ کمال تے بولو بولو کمال تے نے، کمال تے نے۔ یہ جنہ دی مودت اللہ منگی انہیں عالم نے تے عاقل نے ہیرا پھیری کر کے جڑا آکھیا اپنے اپنے قریبیاں نال، اپنے اپنے قریبیاں نال، یہ تیرے قریبی تے شاہی کوئی نہیں۔ ذرا شادی شدہ بندے صلوات پڑھو، اللہم صلی محمد۔ چلو دوجا بچیاں بچ پڑھ لی اچھا ہو گیا ہے، بچے دی نہیں ہوئی وہ بھی نہیں ہوئی، چلو تساں اچھا کیتا صلوات پڑھ لی، لیکن چلو میں بس شادی شدہ مت یہ جنہیں صلوات پڑھی ہے شادی شدہ بندے تو اس درود دا واسطہ جی یہ شادی تو پہلا بھی کوئی سارا قریبی ہے سی کہ نہیں ہے سی یار ماں با خالہ پھوپھی ماموں ہے سن تے پھر ایک قریبی وچ اضافہ ہو گیا کدا بیوی دا، ادوں بعد پھر قریبیاں جو کمی آئی ہوئے تو دسو، ادوں بعد پھر قریبیاں دیاں کونپنا پھٹ پئی، مامی سس چاچا سورا سالے ہار ہے نا، بیوی تے کو رشتہ دار جدی ایک شادی ہوئے او دے قریبی نہیں مکدے۔ اور میں بیانا جدی ایک شادی ہوئے
وہ قریبی نہیں مکنے تے جدیاں 11 شادیاں ہو اندازہ لو حضور دے کنے قریبی ہونے. خدا دی قسم سارے صحابہ نبی دے قریبی رشتہ دار نہیں سن. کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں وال نبی دی شادی ہوئی سی. نہ تسی چپ کرو گے تو شادی مک جائے گی. ہاں جڑے شیعہ بڑے منہ کٹ کے بہ گئے کی گل ہوئی؟ نبی صحابہ نے نکاح نہیں کیتا. حضرت عائشہ دے والد حضرت حفصہ دے والد ہے نا حضرت ام حبیبہ دے والد یہ مطلب ہے نبی دے قریبی صحابہ بچ بھی ہے سن نا. پتہ نہیں تو اپنے قریبی کتھوں پا لینے جڑے نبی دے قریبی سن نا سسرالی وہ بھی پہ پوچھتے سن من وہ کون ہے. ہائے ہائے تیرے والے تو کتے لبدے ہی نہیں پہننا دیا بندیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پوچھ رہے تھے کہ وہ تیرے قریبی کون ہیں؟ فرمایا وہ علی و بطول اور ان کی اولاد. جس بندے نے آخیا اپنے اپنے قریبی شاباش تیرے جمن دے ذات دی کوڑ کرلی چتیرا نو جفے او دے صحابہ نہیں بیاں دے تو کون ہے؟ اصل میں دسنا گل کی اصل نہ ہیرا پھیری جان کے کیتی. انہاں نو پتہ سی جے طاہر القادری دی طرح اور طارق جمیل صاحب دی طرح جے من گئے کہ مودت علی دی بھی واجب ہے مودت بطول دی بھی واجب ہے پھر لوگاں نو پتہ لگ جانا ہے جمل والے بھی غلطی تے سان سفیر والے بھی غلطی مہروان والے بھی غلطی تے سان جدی مودت واجب ہوئے انہوں چکی دے بولے نہ لڑی دا. عزیزو کتھے کوئی لڑنا سی کسے بندے جے نہ قریبیاں نو بندے ادو بھی من گئے ہوندے. نبی دی قبر تے لٹیاں نو بٹھایا حضرت سجاد شام دیاں لٹیاں نو نبی دی قبر تے دوالے انج بھایا نے جویں جنازے تے دوالے مستورہ بیندی تے ہاتھ دا اشارہ کر کے میرے چوتھے امام فرمایا ایک باری نبیاں دا سلطان قبر چوں نکل کے دیکھو ہاں ایناں دی مدد مانگ کے گئے سو جنہوں نے لوگاں بازار ہے مارے. اس خاندان نو ایک افسوس کھا گیا کہ حضرت سجاد دی میں گل کی تھی جو چوتھے امام فرماتے نے یا رسول اللہ تسی کدی دشمنی بھی منگ کے جاندے ہو تے اے حالت نہ لوگ کر دے تسی تے مدد منگ کے گیا سو. بیر میں کدی کدی آنا مجلس پڑھنا اس بھیڑ تے گھومکیاں دے درمیان یا سڑک تو لے کے اڈے تو اتنے میرے کو بندہ گڑمے پھڑ لے میرا اتنے رشتہ دار کوئی نہیں یاد تو میں تسی آنے ہو نا کہ کوئی بندہ وہ آ جائے جڑا میرا واقف ہوتے بیٹھا سی یار تسی میں تھوڑا جان دے جانے والے یاد ہونے نا کوئی بندہ گڑمے پھڑ لے میں یاد تسی پہلے آنے ہو اپنے کر دے تو کر دے دور میں کہ اس علاقے دا میرا کوئی سجن کوئی ساتھی کوئی میں تھوڑا پہچانن والا کوئی بچہ آ جائے وہ آ کے پوچھے کی آخیا ہے تو مذاکر ہے ساتھ گلیاں تے بازاراں چلی دیاں تھیاں وہندیاں گئیاں کوئی بندہ اپنے گھروں نکل کے آکھے ہوئے تے محمد دی نواز میرے عزیزو جنہ دی مودت منگی جائے انہاں نال اے کری دنیا جان دیاں دشمنیاں میں پیندیاں ویکھیاں میرے کو ایک گھنٹہ پورا ہو گیا 1 منٹ اتنے ہو گیا میں 2-3 منٹ 4 منٹ اجازت لینا دعا کرنے اللہ پاک مجلس دے بانیاں دی محنت ساری قبول و منظور فرمائے اس عبادت شامل ہوئے اے جڑی عبادت ہونے لگی نا ہون لگی یہ ہر بندہ شامل نہیں ہو سکتا یہ شیعہ سنی وہ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ نے خاص تحفہ مودت والا آتا یہ دلوں میں محبت ہوں اہل بیت دی جڑے بندے ہائے یا روکے یا چپ کر کے بیٹھ جاتے میں انہاں اہل سنت نو مودت والے سمجھنا تے محبت والے سمجھنا جڑے نوحہ نہیں پڑھتے مرثیہ نہیں پڑھتے ماتم نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے
بالکل، بلکہ انہوں نے دسیا گیا ماتم حرام ہے، وہ نہیں کرتے حرام سمجھ کے، لیکن انہوں تو میں راضی ہاں، انہوں دے اندر کدھر کونے میں اس خاندان دی محبت ہے جہے محرم دا چند چڑھن تو پہلا 15 دن برادری چ بہ کے آتے ہیں شادی یا محرم تو پہلے کر لو یا شادی محرم تو بعد کر لو، حالانکہ محرم چ نکاح حرام نہیں، ایویں احترام ہی کرنا ہے۔ یہ مطلب یہ بندہ احترام پہ کرتا ہے کہ جنہ دنوں میں رسول نو خواب حضرت ام سلمہ نے خاک پا کے ٹر دیا دیکھا، کم از کم ان دنوں میں سن اہل بیت دا حیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، حیا کرنے والا کنا کو کرتا ہے اونا اجر وہ لیتا ہے۔ یہ کوئی گل نہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے ماتم کر لیتا ہے، کوئی سر ہاتھ مار لیتا ہے، کوئی سینے تے مار لیتا ہے، کوئی چپ کر کے بہ جاتا ہے، کوئی چپ کر کے مصائب وچ بہندا رہتا ہے، سوچتا تو ہوئے گا گھر تو بڑا بڑا سی لٹیا کے گیا۔ میں تمہیں اجر دس دینا کہ خاندان کے ڈک کری انہوں نے ایک قدم آئیے تو 100 قدم آپ آؤ۔ ایک بندہ میرا ذہن چڑھا گیا، موتت تو دل چاہے سی، یزید دے دربار دا ملازم سی، یزید دے دربار دا ملازم، پانی چھڑکدا سی دیواراں دے نال، پانی چھڑکدا سی یزید دے گردوار دربار دے، سب تو چھوٹا ملازم جی یہ ہوندا جھاڑو دین والا، پانی تروکن والا۔ بڑے ملازم جڑے درباراں دے ہوندے نا جی، کوئی اتنے جا کے صلاح مشورہ دینے والا، کوئی چائے دے، یعنی اس زمانے کی چائے ہوگی، اس زمانے میں کوئی پانی دینے والا، شربت دینے والا، یعنی میں مثال پہ دینا کہ ملازمین جڑے ہوتے ہیں یہاں پانی دینے والے، کھانا دینے والے، خان سامنے وہ نیڑے ہوتے ہیں، وہ جڑے خاک لوگ ہوتے ہیں یہ پھر بڑے دور دے ملازم، یہ سویرے سویرے ملازم ہوتے ہیں، جھاڑو پھیر کے چلے گئے، وہ جھاڑو پہ پھیرتا سی، چھوٹا ملازم نہیں ہوگا، دل میں محبت سی اہل بیت، ڈردا یزید تو بھی بہت سی، کیونکہ کرفیو لگا سی قبلہ، بال بچہ مار چھڑتے سن، بیویاں مار چھڑتے سن، کنیزاں بنا لیتے سن، بہت سختی سی، بہت سختی۔ حضرت حبیب بڑی مشکل پہنچے نے کربلا، مسلم بن اوسجہ بڑی مشکل پہنچے نے کربلا، یہ بڑے 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 لوگ سن جڑے بڑی مشکل پہنچے نے، بہت حالات خراب سن، ماڑا بندہ سی، نہ اس زہرا دیاں تیاں نو کھانا پیش کیتا شام وچ، نہ اس زندان وچ کھانا بھیجیا، نہ اس کوئی بندے کٹھے کیتے نے، نہ اس احتجاج کیتا ہے، نہ اس یزید کی سفارش کی، نہ اس منت بھی نہیں کر سکیا۔ یہ نہیں سی کر سکتا کہ یزید نہ گل کر، پانی چھڑکتا سی، بی بی پاک آنج کھڑو، یہ 3 باری گزریا کولوں دی، گزریا جان کے نہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جہد متعلق قیداں چھٹن تو بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت سجاد نو آکھیا سی تو ہن سوار ہو جا تے اونوں آکھ مہار پھڑ ذہن چاہ گیا وہ بندہ میرا کے ساتھ یار بشیر جڑا مشہور بندہ بی بی پاک نے فرمایا مہار پھڑ لوے تے مدینے مینوں چھڈ آ، اونوں آکھ تیرا ملازم ہے، وہ من گیا سی، سارے مطالبے پہ منتا سی کیونکہ بغاوت کا خطرہ سی، لوگوں کو پتہ لگ گیا سی، جنوں باغی دیاں بھیناں آکھیا سنا وہ شبیر دیاں بھیناں، جنہوں خارجی دیاں بھیناں آکھیا سو وہ نبی دیاں بیٹھیاں نے، یہ پھر تنگ آ کے چھڈن لگا سی، کہنے لگا چھڈ دینا، بی بی نے آکھیا وہ مکان ملے اتنے بہ کے اسی سر رکھ کے رو رہیے، سانو منع کوئی نہ کرے، مہاری دے دے، وہ مہاری اینوں منگیا۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے علم امامت کے باوجود پوچھا اماں کوئی شام وچ بھی ایسا بندہ ہے جڑا تیرے ناکے دی مہار پڑے؟ صدقے جاواں اور یارا گڈی چ اپنی دھیاں بھیناں نال بندہ سفر کرتا ہوئے نا تے دوست بھی ہاتھ نہیں دیندے، دوست بھی وہ آندے میں گڈی چ بہ جانا سی لیکن ادھر تواڈے نال نا دستورات سن، ساڈے نال جدن بیبیاں ہوندیاں نے ساڈے دوست بھی سانو ہاتھ نہیں دیندے، تے جس قافلے چ بطول دیاں دھیاں ہون، جس قافلے چ علی دیاں بیٹیاں ہون، اس قافلے نال مدینے تک شام تو سفر کرنا انہیں بیگانے بندے دا تے کام ہی نہیں، پتہ نہیں زہرا دی دھی نو کنی کو شرافت دے چ نظر آئی، نہ چادراں دتیاں نے نہ کھانا دتا ہے، کیتا اس کی ہے۔ بی بی فرمایا بشیر اسلم دا بیٹا انہوں آ میری مہار پھڑ لوے، حضرت سجاد فرماندے نے اماں میں تیری مہار پھڑ کے مدینے لے جاواں، تسی امید کردے ہو کہ میں آکھاں گا میں تھک پیا؟ بی بی نے فرمایا وے میرا نا تھکن والا بیٹا ہے، میں میرا کدی نہ تھکن والا بچڑا، ہن میں تینوں سوار کر کے کھڑنا ہے، ہن تینوں یزیدی نہیں لے کے جا رہا ہے، ہن بشیر نو آکھ میں راضی ہوں، مہار پھڑ لوے، کربلا بھی ہو جائے گا، مدینے بھی ہو جائے گا۔
یزید آکھا جا چلا جا کوئی گل نہیں. یزید نے بھیجتا حضرت سجاد تے بی بی پاک دا چھوٹا جا مکالمہ ہے انج کردا جائے خاندان محبت تے مودت دی اینی قدر کردے نے. فرماندے نے اماں او دے وچ کی اضافہ ہے, او دے وچ کی وفا ہے, او دے وچ کی شرافت ہے. بی بی فرمایا او دے دل وچ ساڈی مودت کہ نہیں. بی بی فرمایا گل اس ایک کیتی ہے 3 پھیریاں چ کیتی کولوں گزردا سی گل پوری نہیں سی ہوندی پھر آਉਂدا سی بہانے بہانے نہ گزردا سی پھر گل کردا پھر ٹر جاتا سی دوروں تے پھر آਉਂدا سی. پہلی باری میرے کو گزریا تو صرف اینا اس مینوں آکھیا ایتھے کیوں آئے صدقہ جاواں آئے نہیں جے کسے کام سے قدیم کرو. پتہ نہیں لوگ آندے نے سخت مصائب سارے مصائب سخت نے نرم کیڑے مصائب. بی بی فرمایا میرے کولوں دی گزریا اس میرے لو نہیں ویکھیا شریف ایڈا ہے نظرہ زمین تے رکھی پورے دربار جو اس بندے میرے لو نہیں ویکھیا. جنہوں میرے کولوں گزریا پہلا لفظ اس مینوں آکھیا ایتھے کیوں آئے ہو. پھر ٹر گیا تے دوجی واری پھردا پانی پر چھٹکن دے بہانے آیا تے دوجی واری مینوں کولوں لنگ کے آندا سنیا تہاڈی ماں دا جنازہ رات چٹے دن بازاراں جو گزرے کیویں ہو. تیسرا جملہ بی بی فرمایا ادوں ادا دل ہی پھٹ گیا ہوئے گا. تیسرا جملہ بی بی آکھیا ایڈا انہیں لطیف جملہ آکھیا. بی بی فرمایا میرے کولوں گزرتا گزرتا تھلے منہ کر کے کہنے لگا شہادت تے تہاڈا ورثہ ہے نا. ہائے صدقے جاواں شہادت تہاڈا خاندانی ورثہ تے نوجوانوں شہادت تہاڈا خاندانی ورثہ تے کرامت ہے. جتے آگ لگی سی اوتھے مر جانا سی تیرا پیر نہ گلیاں چ نہ ہوندا ذرہ دی لگدی. بی بی فرمایا انہوں میرے ایتھے آن دا تو میرے پردے دا بڑا خیال ہے. اس بندے نے قبلہ مہار پھڑ لئی کربلا تک آیا کربلا کچھ دن ٹھہرے یہ بھی ٹھہریا پھر مدینے آئے مدینے کچھ دن ٹھہریا تے حضرت سجاد نو کہنے لگا کہ آقا ذرا مرشد زادی نو پوچھو کہ جڑا شام چوں مہاری آپ لے آندا سا جی وہ واپس جان دی اجازت منگدا ہے واپس جان دی اجازت منگدا ہے کیونکہ میں بیٹیاں پیچھے چھڈ گیا تساں حکم کیتا تے میں آ گیا. جیڑے ویلے اس آکھیا نا میں تیاں پیچھے چھڈ آیا عزادارو حضرت زینب سلام اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضرت سغرا دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آ پیو پردیس گئے ہو تے چھتی آ جاؤ. اگر ممکن ہو سکے تے پیوان زیادہ دیر بار تیاں تو علاوہ نہیں رہنا چاہیے. بی بی فرمایا سجاد بیٹا اس بشیر نو آخ ذرا رک جا انہوں آخ میری پھپھی آگئی ہے آج نہ جا کل جائیں کل میں تینوں الوداع آکھاں گی. میں دعا کر رہا آنسو آ گیا مجھے میں کل تینوں الوداع کروں کل ودیا کروں. اسے کھچ رات رہا سویرے حضرت سجاد ایک گٹھڑی لے کے آئے تے فرماندے نے میری پھپھی تینوں کچھ تحفے دیتے تیاں کول خالی تے نہیں تیاں کول میرا خیال ہے اتنے مجلس ہو جائے مکمل. حضرت سجاد دی غربت دا اتنا بڑا جملہ ہے میں تے کدی خوش کاکھ نال نہیں پڑھ سکے. حضرت سجاد فرمایا میری پھوپھی پہ آتی ہے جو ایس ویلے ہے نا ایس ویلے یہ قبول کر لے کدی میں وسدی ہوتی میرے امیراں دے دروازے بند نے آؤ میں جندرے بچے عباس دا تالا ادھر حسن دا تالا حسین دا تالا میرے ویر وسدے ہوندے میں تینوں ودیا کر دی ایتھے پورا مدینہ ویندا آ رہی دی بیٹی دا مہمان واپس جا رہا اے گٹھڑی ہے. کہنے لگا جی یہ گٹھڑی بچ کی فرمایا میری پھوپھی نے تحفے دیتے ہیں. کہنے لگا مہربانی کرو اپنے آسانوں ہاتھ رکھو تے گٹھڑی کھول کے مینوں بخا دیو گھر جا کے بھی تو میں کھولنی ہے. حضرت سجاد نے عزادارو انج کر کے گٹھڑی کھولیے بشیر دی چیخ نکلی. تسی حیران ہو کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سن کسے بی بی دیاں پیراں دیاں باسے باساں چاندی دیاں کسے بی بی دے گلے دا گلو بند سی تے سارے زیوراں دے اوتے دو دو رکھے سن جنہاں نوں تھوڑا تھوڑا خون لگا سی. 2 قدم پیچھے ہو گیا اے امام اے میریاں تیاں اے زیور پا لین گے تہاڈا کی خیال ہے زہرا دیاں تیاں تے زیور اے میریاں تیاں پان گیاں مر نہ جان گیاں بطول دی دھی نوں آکھو
میں عزت نال واپس کرنا، عزت اونج میں انہیں جوگا نہیں واپس کرنا، عزت نال واپس کرنا۔ تو مینوں کوئی ایو جی شے دیو تحفتاً، تبرک جنوں دے، کوئی تبرک دے دیو جنوں ویکھ کے میں بھی روندا رہا، میریاں تیاں بھی روندیاں رہن، تے محلے دے مومناں نوں سد کے اسی سارے روندے رہیے۔ زہرا دی دھی نے عزت نال وہ واپس لے جناب علی، تے نال بی بی نے ایک رومال بھیجیا تے فرمایا سجاد جا کے انہوں آ تینوں محمد دیاں تیاں سلام سلام۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دا آیا مدینے تو شام المو کر کے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا وہ ظالمہ ایڈیاں غریب کر چھڑیاں ساڑھے جیسے لوگاں روحے دردیاں بیٹھیاں سلام بھیجیا تے دوجہ جملہ کہنے لگے انہوں کی سلام بھیجیا نے نالے میری پھپھی دعا دین دے نے تے نالے اے رومالی اے حشر دا گواہی اے تینوں میں تحفہ ہی دیتا سنبھال کے رکھی۔ حضرت سجاد فرمایا میری پھپھی پی جاندی ہے، دو رومال سن دادی دے ہاتھاں دے، ایک کساں ہور دے متھے تے آباد رہو بھائی، ایک کساں ہور دے متھے تے بند دیتا ہے مقدر دا سرا ویکھو، ایک ہور دے پیشانی تے بند دیتا زخم تے، اے دوجا رومال ہے، ایک کساں اتھے بنیا دوجا اے وے کہنے لگا جی جی میں گٹھڑی کھولی جے ایویں رومال کھولو۔ بس آخری جملہ ہے آنج حضرت سجاد رومال کھول دے گئے نے یہ ہاتھ کم دے گئے نے کھلے نے رومال بچ 3 سوراخ سن تے تھوڑا جہا خون لگا سی کہنے لگا جویں گٹھڑی بکھائی جے ہن اے رومال مینوں دس دیو تیاں نوں بکھاں گا مومناں نوں بکھاں گا اے رومال ہے کیڑا خون دے آنسو ایتھے آئے نے تے رو کے میرے چوتھے امام فرماندے میری پھوپھی تیرے تے بڑا بڑا دان کیتا ہے اے اور رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں نے اصغر دے گلے تے بن کے بھیجا تینوں پھٹیا رومال دسدا رہے گا تیر وٹا سی گردن چھوٹی۔ عزاداران شبیر ایک واری 3 واری آمین آکھنا ہمیشہ میں دعا دا اے انداز بنایا میں تہاڈی صحت دی دعا کر پاکستان چ لیبارٹریاں ایڈیاں کمزور نے کہ ہر لیبارٹری دا رزلٹ وکھرا ہے بندے پریشان نے جتھوں کرایا وکھرا نظر آئے خالقہ اپنی ذات اللہ مریضاں نوں شفا دے خصوصاً جڑے ضعیف العمر نے انہاں نوں شفا دے تاکہ وہ اپنے ہتھاں پیراں نال ٹر کے زندگی دا آخری حصہ گزارن انہاں واسطے التماس ہے بیرون ملک جڑے بچے گئے ہیں انہاں واسطے التجا ہے اس واسطے کہ اسی معاشی طور تے کمزور ہیں تے جڑے بچے بھیناں دا زیور بیچ کے باہر جاندے نے آندے نے میں تیری شادی آ کے کروں گا خالقہ انہاں نوں توفیق تے خیر چا عطا فلسطین دے مسلماناں نوں آزادی دے انہاں ظالماں تو نجات میرا خالقہ سانوں خیال اس واسطے ہوندا اسی مظلوماں نوں روندے رہنے ہیں سانوں پتہ بیماراں دی شفا منگنا مقروضاں دا قرضہ دی ادائیگی اللہ پاک اپنے غیب تو ایسا سبب بنائے بیماروں دی شفا منگنا تر گیا تو مغفرت منگنا آخری التجا ہے کہ خالق بے گھر نو گھر دے بے اولاد نو اولاد دے اور جدے اولاد نرینہ نو بیٹا دے تے او دے واسطے قرآن کھولنا برکت واسطے تے رعایت ترلے کرنا ہو دے ویسے کہ روز سندا ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے تے علیم بذات الصدور یہ دعا دا حکم تاں اسی کرنے ورنہ پتہ ہے انہوں کہ تانوں کی چاہیے تانوں کی چاہیے علم چاہیے خالقہ اسی کمزور لوگ ہاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلان دے قابل نے چوری تیرے سامنے کرن دے قابل نے منگدا وہ چنگا لگتا ہے جس نوکری چنگی کیتی ہو سانوں اپنی نوکری دا پتہ ہے کئی فرض ایسے نے جڑے اسی ادا نہیں کرتے کئی واجبات ایسے نے جڑے رہ جاندے کمزور ہاں لیکن ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین جانا سا ہور کتھے منگنا تیرے کولوں ہے کچھ ہستیاں میرے ذہن چ پیاں ہوندیاں جنہاں دا واسطہ تو نہیں موڑدا اسی تے کمزور لوگ ہاں 3 واسطے دینا منہ چ آمین آکھو دل چ آکھو تہاڈی مرضی ہے آکھنا ضرور پاویں دل چ پاویں زبان نال آکھو گے خالقہ جڑیاں دعاواں منگیاں نا تو علا کل شیء قدیر تو ایتھوں بندے اٹھن بھی نہ دیویں تے قبول کر سکدا تو ایتھوں اٹھن لگیاں خوشخبری آ جائے کہ اے تیری دعا قبول ہو گئی ہے تینوں علی اصغر دے آخری سال سارے گناہوں تو درگزر فرما سارے دل دیا دعاؤں قبول فرما دوجا واسطہ کا دینا اجے بھی تیرا عرش نہ پھٹے گا بی بی سکینہ دی آخری ہجکی دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاواں مستجاب فرما اور آخری واسطہ دین لگا انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا
اگر دعا قبولیت دیر کر دی تو اجر ضائع نہیں ہوئے گا. میں وعدہ پہ کرنا, یقین کرو یہ واسطے ہی ایسے نے, اجر بھی ضائع نہیں اللہ کرتا تو قبول بھی ضرور کرے گا. فکر نہیں کرنی, لیٹ ہوئے گا تو وہ کوئی حکمت ہوئے گی. خالقہ ادوں اگے میں تیرے کہڑا واسطہ دیا تینوں رحیم کرنے واسطے, کریمی چ لیا واسطے. تو جبار ہے, متکبر ہے, اسی تیرے کبر جو کہ نہیں, اسی تیرے جبر جو کہ نہیں, اسی تیرا ترلا پہ ویکھنا کہڑے انداز نال کرنے ہاں. تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ کے ٹرن دا واسطے ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا وبلا اللہم صلی اللہ